السلام علیکم ناظرین، علم ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، یہ عرب کی شان تھی کہ جس وقت چنگیز خان کا ایک پوتا ہلاکو خان کئی ملکوں کو فتح کرنے کے بعد عباسی سلطنت کے دارالخلافہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں مصروف تھا، اسی وقت چنگیز خان کا دوسرا پوتا برقع خان سیف الدین ابن العربی سے دین اسلام کی معلومات لے رہا تھا۔ ہلاکو خان نے عباسی خلیفہ معتصم باللہ کو قالین میں لپیٹ کر اسے گھوڑوں کے قدموں سے روند کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد فوج کو شہر میں قتل عام اور لوٹ مار کا حکم دے دیا۔ انسان، جانور، درخت اور فصلیں، کوئی بھی مخلوق منگولوں کے ظلم سے محفوظ نہ رہ سکیں، حتیٰ کہ اڑنے والے پرندے بھی تیروں سے مار دیے گئے۔ انسانی لاشوں سے اٹھنے والے تعفن سے وبائیں پھوٹ پڑیں۔ شہر میں انسانی سروں کے مینار بنا کر دہشت کی نشانیاں بناتا ہلاکو خان شام کی طرف روانہ ہوا۔ اسی دوران ان کا کزن برقع خان، جو وسط ایشیا اور روس کا حکمران تھا، دین اسلام قبول کر چکا تھا۔ برقع خان نے قبول اسلام کے بعد سلطان بیبرس اور ترک سردار ارطغرل کو منگولوں کے خلاف اپنی مدد کا یقین دلایا تو پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس وقت برقع خان ہی ایسا شخص تھا جو مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلنے والے منگولوں کی آندھی کو روک سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی چنگیز خان کا پوتا تھا اور اس کے پاس منگولوں کی ہی فوج تھی۔ برقع خان کا قبول اسلام کا واقعہ اتنا اہم تھا کہ سلطان بیبرس نے خصوصی طور پر حرم پاک میں برقع خان کے لیے دعاؤں کی درخواست کی تھی۔ قبول اسلام کے بعد برقع خان پر یہ قدرت کا انعام تھا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد تھے، ان سب نے برقع خان کے لیے دعائیں کیں۔ جب ہلاکو خان کو برقع خان کی طرف سے بیبرس کو مدد کی یقین دہانی کی خبر ملی تو بہت غضبناک ہوا۔ ہلاکو خان کو اطلاع ملی کہ برقع خان قفقاز کے پہاڑوں سے فوج لے کر مصر پہنچ رہا ہے، تو اس نے شام کی مہم کو ملتوی کر کے مصر پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا اور آندھی طوفان کی طرح بحر خضر کا رخ کیا اور مصر پر حملہ ور ہو گیا۔ اس وقت سخت سردی تھی اور پورا علاقہ برف سے جمع ہوا تھا۔ آغاز میں ہلاکو خان کو کامیابی حاصل ہوئی اور وہ برقع خان کی فوج کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب برقع خان کے بھتیجے نوگائی خان نے دوبارہ سے صف بندی کر کے جوابی حملہ کیا تو ہلاکو خان کی فوج پیچھے کی طرف ہٹتی ہوئی دریائے تیرک تک جا پہنچی۔ دریائے تیرک منفی درجہ حرارت کے باعث کئی ماہ سے برف بنا ہوا تھا۔ جب ہلاکو خان کا بہت بڑا لشکر شکست کھا کر منجمد دریائے تیرک پر پہنچا تو نقل و حرکت اور وزن کے باعث برف ٹوٹنا شروع ہو گئی اور اس کی فوج سامان رسد اور گھوڑوں سمیت یخ بستہ پانی میں ڈوبنا شروع ہو گئی۔ یوں ہلاکو خان کی آدھی سے زیادہ فوج تباہ ہو گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں شامل تھا۔ ہلاکو خان خود بھاگ کر آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ گزین ہو گیا۔ برقع خان نے نہ صرف روسیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند اور بخارا کے مسلمان جوق در جوق اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحر خضر کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دنوں کے درمیان مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ ہلاکو خان کی فوج کا خون ریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ اس کے سپاہی ہمت ہار کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے فوجی سلطان بیبرس کی تلوار سے خوفزدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برقع خان کے قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تاتاری اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے تھے: اسلام دشمن اور اسلام دوست۔ اسلام دوست تتاری خود کو برقع خان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے، انہیں برقع خان کے دور دراز مملکت کی بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا، چنانچہ ہزاروں تاتاری مصر کی طرف سے منتقل ہونے لگے۔ جب سلطان کو اطلاع ملی تو تمام شہروں کے گورنروں کو حکم دیا کہ ان کی پوری طرح مہمان نوازی اور دلجوئی کی جائے اور زیادہ سفر دے کر مصر کی طرف بھیج دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تاتاریوں کی کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان کی طلب کی۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہ تھی۔ وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بہت بڑی ضیافت کی، انعام و اکرام سے نوازا اور رہائشیں دیں۔ ان کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ اس طرح ایک سفاک فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔ علامہ اقبال نے برقع خان کے مسلمان ہونے پر ہی یہ شعر کہا تھا: ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔
ناظرین، اس طرح کی مزید اسلامک سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔